بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا ٹیچر نعیم احمد خان۔ آج ہم آئی ٹی سیکنڈ ایئر کا ایک کورس ہے، سبجیکٹ ہے ریلیشنل ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم، جس کا سبجیکٹ کوڈ ہے CIT 263۔ آج ہم سٹارٹ کریں گے۔ یہاں پہ میرا ایک ای میل بھی دیا گیا، اسے بھی آپ نوٹ کر لیں۔ کوئی کیوری ہے، کوئی کمنٹس ہے، آپ اس پہ میرے ٹیکسٹ کر سکتے ہیں۔ اس سبجیکٹ کے ٹوٹل مارکس ہیں 150 ہیں، جس میں تھیوری کے 100 مارکس ہیں اور پریکٹیکل کے 50 مارکس ہیں۔ تھیوری کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے۔ 20 نمبر کے اس کے MCQs ہوتے ہیں، 50 نمبر کے اس کے شارٹ کوشچن ہوتے ہیں اور 30 مارکس ہوتے ہیں لانگ کوشچن۔ اسی طرح سے پریکٹیکلس مارکس کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ سیشنل مارکس 30 ہیں اور پریکٹیکل مارکس 20 ہیں۔ سیشنل جو ہوتے ہیں وہ تھرو آؤٹ دا ایئر اسٹوڈنٹ کی جو پرفارمنس ہوتی ہے وہ اس بیس پہ اسے دیا جاتا ہے، جس میں اس کی اٹینڈنس ہے، اس کی اسائنمنٹس ہیں، اس کے کوئز ہیں، ایگزام ہیں، انٹرنل ایگزام ہیں۔ اس بیس پر ہم یہ سیشنل مارک کی گریڈنگ کرتے ہیں۔ یہ کورس کی آؤٹ لائن ہے۔ پہلا جو چیپٹر ہوگا انٹروڈکشن ہوگا، جس میں ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کا انٹروڈکشن ہوگا۔ پھر فیلڈز کی ڈیفینیشن، اس کا نیمنگ کنونشن کیا ہوتا ہے، ڈیٹا بیس کے کمپوننٹس کیا ہیں، اسی طرح سے ڈیٹا بیس کے ٹولز کون سے ہیں، جس میں ہم مائکروسافٹ ایکسیس اور MySQL پڑھیں گے۔ اسی طرح سے سیکنڈ چیپٹر ہے ڈیٹا بیس سسٹم، جس میں لیجسٹی ڈیٹا بیس سسٹم پڑھایا جائے گا، فائل پروسیسنگ سسٹم پڑھایا جائے گا، ہیرارچی ماڈل ہے، نیٹ ورک ماڈل ہے۔ یہ سیکنڈ چیپٹر میں ہم اس سے پڑھیں گے۔ تھرڈ چیپٹر ہے ڈیٹا بیس ماڈل، جس میں سیمینٹک ڈیٹا بیس ماڈلز کے بارے میں بتایا جائے گا، ریلیشنل ماڈلز، اور پھر ڈیٹا بیس ماڈل اینڈ دا انٹرنیٹس۔ فورتھ چیپٹر ہوگا ریلیشنل ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم، اس میں لاجیکل ویو آف ڈیٹا، اس کے بارے میں بتایا جائے گا، اینٹیٹی کیا ہوتی ہے، ایٹریبیوٹس، ٹیبل، اس کے کریکٹرسٹکس، کیز، ویری امپورٹنٹ، انٹیگریٹی رولز، اینٹیٹی اینڈ ریفریشنل انٹیگریٹی، ریلیشنل ڈیٹا بیس آپریٹرس، ان کے بارے میں بتایا جائے گا آپ کو اس فورتھ چیپٹر میں۔ اور ففتھ چیپٹر نارملائزیشن آف ڈیٹا بیس ٹیبلز، ٹیبلز کی نارملائزیشن اس میں ہم سیکھیں گے، اس کی ضرورت کیوں پڑتی ہے، اور اس کی 4 قسم کی فارم ہے۔ فرسٹ نارمل فارم، اس کی کنورژن بھی پڑھیں گے۔ اسی طرح سیکنڈ نارمل فارم، پھر اس کی کنورژن بھی ہوگی۔ تھرڈ نارمل فارم ہے، اس کی بھی کنورژن ہم پڑھیں گے۔ اور لاسٹ ہے BOYS-C کوڈ نارمل فارم، BCNF ان شارٹ اس کو پڑھا جاتا ہے، اس کے بارے میں بتایا جائے گا اور اس کی کنورژن بھی ہم سیکھیں گے اس چیپٹر میں۔ 6 چیپٹر ہے ریلیشنل الجبرا اینڈ SQL، جس میں یونری اینڈ بائنری آپریشنز بتائے جائیں گے، پارٹیشن پروڈکٹس، سیٹ آپریشنز، SQL آپریٹرز، ریلیشنل الجبرا اینڈ SQL اس میں بتایا جائے گا آپ کو۔ انٹروڈکشن ٹو DDL اینڈ DML، یہ 2 طرح کی ڈیٹا کنٹرول لینگویجز ہیں۔ اسی طرح سے ڈیٹا کنٹرول لینگویج الگ سے بھی بتائی جائے گی، اور ایگریگیٹ فنکشن ان SQL اینڈ گروپنگ ڈیٹا، اس کے بارے میں بتایا جائے گا آپ کو۔ ڈیٹا بیس لائف سائیکل، یہ 7th چیپٹر ہوگا، جس میں آپ ڈیٹا بیس انیشل اسٹڈیز کے بارے میں پڑھیں گے، ڈیٹا بیس ڈیزائن، ڈیٹا بیس ڈیزائن اسٹریٹجی، سینٹرلائز ورسس ڈی سینٹرلائز ڈیزائن، یہ چیزیں ہم 7th چیپٹر میں پڑھیں گے۔ 8th چیپٹر ہے اینٹیٹی ریلیشن شپ اور ماڈلنگ، بیسک ماڈلنگ کنسیپٹ اس میں بتایا جائے گا۔ ڈگری آف ڈیٹا ایبسٹریکشن ہے، ایسوسیشن اینڈ کوآرڈینیٹی ہے، ریلیشن شپ پارٹیسپیشن ہوگی، کمپوزٹ اینٹیٹی سپر ٹائپ، سب ٹائپ، یہ چیزیں اس میں بتائی جائیں گی۔ اسی طرح انہانس اینٹیٹی ریلیشن ڈائیگرام، اس کے بارے میں بھی بتایا جائے گا۔ پھر اس کی ٹرانسفارمیشنز ہوگی ER ٹو ریلیشنل ماڈل۔ اسی طرح سے 9th چیپٹر میں آپ نے ٹرانزیکشن مینجمنٹ کے بارے میں بتایا جائے گا، کیا ہوتی ہے ٹرانزیکشن، ایولیوشن، ٹرانزیکشن رزلٹ کیا ہے، ٹرانزیکشن مینجمنٹ ود SQL، اور ٹرانزیکشن لاگ اینڈ ٹرانزیکشن ٹائپس، اس کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا۔ یہ فائنل چیپٹر ہے، اس کورس میں ٹوٹل 9 چیپٹر ہیں۔
تو ہم اور اس کے علاوہ اس میں آپ کون کون سی ریفرنس بکس یوز کر سکتے ہیں. سب سے پہلے فنڈامنٹل اسٹڈی آف ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم ہے. یہ عمران سعید، تسلیم، مصطفیٰ، طارق محمود یہ رائٹرز ہیں اس کے. یہ ایزیلی بھی اویلیبل ہے ہماری کنٹری میں. اسی طرح سے فنڈامنٹل آف ڈیٹا بیس سسٹم ریمیز اینڈ المرسی اور شمکان نواتھے یہ ان کے رائٹر ہیں. اس کا آپ 5th ایڈیشن ایز اے ریفرنس بک یوز کر سکتے ہیں. اسی طرح سے آپ ریفرنس بکس ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم جو کہ CJ-DATES اس کا 8th ایڈیشن آپ یوز کر سکتے ہیں ایز اے ریفرنس بک. ڈیٹا بیس سسٹم کانسیپٹ یہ بھی ریفرنس بک ہے جس کو لکھا گیا ہے پیٹر راب نے. اسی طرح انٹروڈکشن ٹو PL اینڈ SQL بائی اوریکل پریس یہ بک بھی آپ ایز اے ریفرنس یوز کر سکتے ہیں. اس میں SQL کمانڈس کے بارے میں زیادہ آپ کو بتایا جائے گا. آگے بڑھتے ہیں. تو فرسٹ چیپٹر جو کہ اس کا ہے انٹروڈکشن ٹو ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم. ڈیٹا بیس کیا ہے؟ ڈیٹا بیس از اے کلیکشن آف آرگنائزڈ لاجیکل ریلیٹڈ ڈیٹا انفارمیشن اینڈ ریکارڈ. یہاں پہ ایک ورڈ ہے آرگنائزڈ لاجیکل ریلیٹڈ. ایک تو ڈیٹا کو آرگنائز فارم میں ہوگا اور لاجیکل ریلیٹڈ. لاجیکل ریلیٹڈ مین کہ ہم جو بھی ڈیٹا بیس بنائیں گے وہ ریلیونٹ ہونا چاہیے. اس میں انفارمیشن ریلیونٹ انفارمیشن آپ کلیکٹ نہیں کریں گے. فار ایگزامپل ہم نے ایک اسٹوڈنٹ کا ڈیٹا بیس بناتے ہیں تو ہمیں اسٹوڈنٹ کی جو ہے وہ اس کا نیم کی انفارمیشن چاہیے، اس کا کنٹیکٹ چاہیے، اس کا ڈیٹ آف برتھ چاہیے، ایج یا اس کا کانٹیکٹ نمبر، ایڈریس ہم جاننا چاہیں گے. لیکن ہمیں یہ نہیں چاہیے کہ ہمیں اس کے نمبر آف برادرز کتنے ہیں یا ان کے برادرز کے نیم کیا ہے، ان کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے، ٹھیک ہے، ان کے کانٹیکٹ نمبر چاہیے. یہ irrelevant ہے. irrelevant انفارمیشن ہم ڈیٹا بیس میں کلیکٹ نہیں کریں گے. تو ڈیٹا بیس ایفیشینٹ اسی وقت ہوگا جب وہ آرگنائز ہوگا اور لاجیکل ریلیٹڈ ہوگا. تو اس چیز کو ہم ڈیٹا بیس کہتے ہیں. اس کا مقصد کیا ہے، پرپس کیا ہے؟ ڈیٹا بیس کی جو بھی انفارمیشن ہے وہ ایک پرسن اپنے لیے ڈیٹا بیس بنا سکتا ہے. اس طرح اپنے بزنس کے لیے وہ ڈیٹا بیس بنا سکتا ہے. سوشل جو اس کی لائف ایکٹیویٹیز ہے اس کے لیے وہ ڈیٹا بیس بنا سکتا ہے. ریلیجیس لائف کے لیے بھی ڈیٹا بیس بنائے جاتے ہیں. ڈیٹا بیس کو پاور کے لیے بھی یوز کیا جاتا ہے. اب ڈیٹا بیس بنانے کا مقصد یہ نہیں صرف اپنی انفارمیشن کلیکٹ کرنی ہے بلکہ اس انفارمیشن کو آپ نے یوز بھی کرنا ہے. جب آپ اس میں ان کو یوز کریں گے وہ اس کا افیکٹو پرپز ہوگا. اب آتے ہیں ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کیا ہے. ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم ایکچولی ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے جس میں ہم ڈیٹا بیس کو کریٹ کر سکتے ہیں، ڈیٹا بیس کو مینیج کر سکتے ہیں. آپ غیر ضروری ڈیٹا بیس کو ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں. اسی میں آپ یوزرز کو کنٹرول ایکسیس بھی پرووائڈ کرتے ہیں اور مکمل ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے یہ. اور اس کی ایگزامپل مائکرو ایکسیس دے سکتے ہیں. اس کو ہم یوز بھی کریں گے اس کورس کے دوران جس میں ہم ڈیٹا بیس کو بنائیں گے، مینٹین کریں گے اور ڈفرینٹ اس میں ایکٹیویٹی پرفارم کریں گے، انالیسس کریں گے. یہ چیزیں ہم سیکھیں گے اس کورس کے دوران. اب آتے ہیں ڈیٹا ورسز انفارمیشن. ڈیٹا جو کہ ایکچولی آپ کو جیسے اس پکچر میں بھی نظر آ رہا ہوگا کہ یہ ایک را رینڈم فارم میں ہوتا ہے، جبکہ جو انفارمیشن ہے وہ ایک میننگ فل چیز ہوتی ہے، ریلیونٹ ہوتی ہے، اس سے ہم کوئی نہ کوئی ڈیسیژن لے سکتے ہیں. تو ڈیٹا ایکچولی کلیکشن آف فگر فیکٹس ان را ان پروسیسڈ اینڈ ان آرگنائزڈ فارم میں ہوتے ہیں. یہ ایکچولی ایک لیٹن ورڈ سے نکلا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے سم تھنگ گیون. تو اسی طرح سے جو نیکسٹ جو چیز ہے انفارمیشن، اسی ڈیٹا کو اگر ہم پروسیس کر لیتے ہیں، ایک اسٹرکچر وے میں لے آتے ہیں، آرگنائز کر لیتے ہیں اس کو، تو وہ انفارمیشن میں کنورٹ ہو جاتا ہے. انفارمیشن ایک ریلیونٹ چیز ہوتی ہے جس سے آپ کوئی نہ کوئی ڈیسیژن لے سکتے ہیں، میننگ فل چیز ہوتی ہے، انالیسس کر سکتے ہیں اسے اور اس کو آپ ڈفرینٹ ویز میں یوز کر سکتے ہیں. یہاں پہ ایگزامپل ہم کوٹ کرتے ہیں ڈیٹا ورسز انفارمیشن کی. فرسٹ آف آل یہاں پہ آپ ڈیٹا میں دیکھ رہے ہوں گے یہ 2 لائن آف ٹیکسٹ ہیں.
جو اتنا ایزی آپ اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے ہوں گے کہ نمبرز ہیں، کچھ ٹیکس ہے، پھر نمبر ہیں، اس طرح دوسری لائن میں بھی پہلے نمبر ہے، کوئی ٹیکس ہے اور نمبر ہے. پھر دوسری لائن میں ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ ایگزامپل آف انفارمیشن. ڈیٹا یہی ہے، یہی چیز، اس کو ہم نے ایک آرگنائز اور اسٹرکچر فارم دے دیا گیا ہے. اب یہاں پہ جو لیمن جو یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا تھا، اب یہاں پہ آپ اس کو جج کر سکتے ہیں. آپ کو یہاں واضح پتہ چلا کہ یہاں پہ یہ ایک رول نمبر کے طور پر یوز ہو رہا ہے، کسی کا رول نمبر. اور کس کا رول نمبر؟ یہ علی ہے. علی چونکہ کسی اسٹوڈنٹ کا نام ہو سکتا ہے، یہاں پہ بھی آپ کو یہ علی نظر آ رہا ہے. اس طرح یہ راول پنڈی ایک سٹی ہے، اور یہ جو 20 تھا یہاں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا چیز ہے فگر، تو یہ ایکچولی اس علی کی ایج ہے. تو یہ ایک میننگ فل انفارمیشن ہے جسے آپ پڑھ کر آپ یہ جج کر سکتے ہیں کسی اسٹوڈنٹ کا ریکارڈ ہے، اس بچے کی جو ہے نا اس کا سٹی، اس کا نیم، اس کا رول نمبر، اس کی ایج. اسی طرح سے یہ سیکنڈ ریکارڈ ہے، اس میں رول نمبر 12 ہے. یہ اس کا جو اسٹوڈنٹ نیم ہے وہ حامد ہے، یہ سٹی اسلام آباد ہے، اور 18 جو ہے وہ اس کی ایج ہے. تو یہاں پہ بھی یہی چیز نظر، لیکن یہاں پہ یہ ایک را فارم میں ہے، یہاں پہ ہم اس چیز کو کوئی جج نہیں کر سکتے. اس طرح یہ ایک اور پکچر ہے ساتھ آپ کو نظر آ رہی ہوگی، تھوڑی سی واضح کر رہی ہے کہ ڈیٹا جو ہے وہ کس طرح سے آپ کو پر ملتا ہے، پھر اس کو پروسیس کرنے کے بعد آپ کے پاس جو انفارمیشن آتی ہے وہ کس طرح کی کس فارم میں ہوتی ہے. پھر ایک اور بات یہاں پہ بتاتا چلیں کہ جو ڈیٹا ہے ڈفرینٹ ٹائپس آف ڈیٹا ہو سکتے ہیں. اس میں نمبرز ہو سکتے ہیں، اس میں ٹیکسٹ ہو سکتا ہے، اس میں امیجز ہو سکتے ہیں، ویڈیوز ہو سکتی ہے، آڈیو ہو سکتی ہے. اگر یہ سب را فارم میں ہو تو وہ ڈیٹا ہی کہلائے گا، لیکن جب اس کو ایک آرگنائز اسٹرکچر میں آپ ڈال لیتے ہیں تو وہ انفارمیشن میں کنورٹ ہو جاتی ہے. تو یہ پکچر بھی آپ کو چیز واضح کر رہی ہے کیسے ہم ڈیٹا گیٹ کرتے ہیں اور اس کو پروسیس کرنے میں کیسے انفارمیشن سے ہم انالیسس کر سکتے ہیں، کوئی ڈیسیژن کر سکتے ہیں، اسے یوز کر سکتے ہیں. اس طرح ہم تو ایک ایگزامپل اور لیتے ہیں، جیسے اسٹوڈنٹ کا نیم ہوتا ہے کلاس میں، وہ ایک ڈیٹا ہے. اگر اس کو ہم ایک الفابیٹک آرڈر میں کر لیتے ہیں تو وہ اس کی انفارمیشن میں کنورٹ ہو جائے گا. اسی طرح سے اسٹوڈنٹ کے جو سبجیکٹ مارکس ہیں، اٹس آ ڈیٹا. اس مارکس کو اگر ہم اس کی گریڈنگ کر لیتے ہیں، اس کی پرسنٹیج کر لیتے ہیں، اس کی پوزیشن ایک واضح کر لیتے ہیں، تو وہ انفارمیشن ہے. تھینک یو. ہوپ فلی آپ کو آج کا لیکچر بخوبی سمجھ آ گیا ہوگا. کوئی کیوری ہے آپ مجھے میرے ای میل میں کمنٹس کر سکتے ہیں، یا ہماری گوگل کلاس میں آپ کمنٹس کر سکتے ہیں، وزٹ کلک کیا جائے گا. تھینک یو.